اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 2 فروری 2021 ہے اور منگل کا روز ہے۔ منگل کے روز کے خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبر نامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق یورپ سے ہے کہ یورپ کی مشترکہ پولیس یوروپول نے یورپ کے مختلف ایئرپورٹس پر یورپی یونین کے ممالک کا سفر کرنے والے مسافروں کو جعلی PCR رپورٹس بیچنے والے نیٹ ورک کا خاتمہ کر دیا، جو مسافروں سے جعلی PCR رپورٹس بنانے کے 300 یورو وصول کرتا تھا۔ یہ گروہ ایئرپورٹس کے علاوہ ٹرینوں کے اسٹیشنوں پر بھی یہ دھندا کرتا تھا۔ دسمبر 2020 میں ہسپانوی پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا تھا جو آن لائن جعلی PCR رپورٹس بیچتا تھا اور 40 یورو وصول کرتا تھا۔ ہالینڈ کے تفتیش کاروں نے بھی ایک نیٹ ورک کو پکڑا تھا جو 50 اور 60 یورو لے کر جعلی PCR مائنس رپورٹ جاری کرتا تھا۔ آخری کیس پولیس نے برطانوی شہر لوٹن میں پکڑا ہے، جہاں ایک شخص جعلی رپورٹس بیچ رہا تھا۔ پیرس کے ایئرپورٹ پر بھی ایک گروہ 150 سے لے کر 300 یورو وصول کر کے جعلی رپورٹس دیتا رہا ہے اور اب اس نیٹ ورک کا خاتمہ یوروپول نے کر دیا ہے۔ اسپین میں صرف جنوری میں کرونا پابندیوں کی وجہ سے 2,18,953 نوکریاں ختم ہو گئی، جو گزشتہ سال اسی ماہ میں ختم ہونے والی ملازمتوں کے مطابق ہے۔ گزشتہ سال 2,44,044 افراد کام کاج سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور جنوری 2019 میں یہ تعداد 2,04,865 رہی تھی۔ اس سے سوشل سیکورٹی سے وابستہ افراد کی کل تعداد 19 ملین سے بھی کم ہو گئی ہے، جبکہ ملک میں ایرتے یعنی عارضی فائنینشیل ایڈ سے بھی 7,38,969 ورکرز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جنوری کے مہینے میں 14,668 وہ لوگ بھی بے روزگار ہوئے جو آتو نامو یعنی سیلف امپلائڈ تھے۔ جنوری کے مہینے میں کاتالان شہر بارسلونا میں 6,778 افراد بے روزگار ہوئے، جبکہ کاتالونیا میں 10,470 افراد کام کاج سے فارغ ہو گئے۔ کاتالونیا میں خواتین میں بے روزگاری کی شرح 54.84% رہی، جبکہ مردوں میں 45.16% ہو گئی ہے۔ بارسلونا میں ریسٹورنٹ اور بارز مالکان کی تنظیم گریمی دے ریسٹوراسیوں دے بارسلونا نے کاتالونیا صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ریسٹورنٹ اور بارز کو رات 8 بجے تک کھولنے کی اجازت دی جائے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ ریسٹورنٹ اور بار کا موجودہ شیڈول نامناسب ہے کہ بار صبح 7:30 بجے سے 9:30 بجے تک گاہکوں کو سروس دیں اور پھر دوپہر کو 1 بجے سے 3 بجے تک گاہکوں کو بٹھایا جا سکتا ہے۔ بارسلونا میں ریسٹورنٹ اور بار مالکان کی تنظیم کا مزید کہنا تھا کہ اس صورتحال میں جینا محال ہو گیا ہے کیونکہ کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے اور اخراجات کا بوجھ بھی ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے اور کسی قسم کی حکومتی فائنینشیل ایڈ بھی نہیں ہے۔ تنظیم کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ ہم مسئلے کے حل کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے دروازے بھی کھٹکھٹائیں گے۔ اسپین میں اختتامی ہفتہ پر کرونا وائرس سے 762 اموات ہوئیں۔ اس طرح اختتامی ہفتہ پر 79,686 کرونا وائرس کے انفیکشن بھی رجسٹرڈ ہوئے، جن میں سے 5,026 گزشتہ 24 گھنٹوں میں سامنے آئے۔ یہ اعداد و شمار پچھلے ہفتے کے مقابلے میں کم ہے۔ اس وقت 93,882 مثبت کیسز سامنے آئے تھے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کرونا کے آغاز سے اسپین میں متاثرین کرونا کی کل تعداد بڑھ کر 28,22,805 ہو چکی ہے۔ 762 اموات کے بعد اسپین میں اموات کی مجموعی تعداد 59,081 تک جا پہنچی ہے۔ اسپین کے علاقے استوریا میں کل پیر کے روز ایک 47 سالہ سول گارڈ کی موت ہو گئی اور 2 دیگر اہلکار زخمی ہو گئے جب وہ AS1 شاہراہ پر کرونا وائرس کی پابندیوں کی وجہ سے سیکورٹی چیکنگ کے دوران گاڑی سے ٹکرا گئے۔ گاڑی کے ڈرائیور کا کہنا ہے کہ اسے دوران ڈرائیونگ سول گارڈ نظر نہیں آیا۔ یہ واقعہ اسپین کے شہر میریس میں پیش آیا۔ 2 زخمی اہلکاروں کو ہسپتال پہنچایا گیا اور علاج معالجے کے بعد فارغ کر دیا گیا۔ کاتالونیا کی مسلمان کمیونٹیز کی 3 نمائندہ فیڈریشنوں یونین آف اسلامک کمیونٹی، یونین de Comunidad Islámica، اسلامک کونسل فیڈریشن، لا فیڈریشن کنسیجو de اسلامیکو اور اسلامی فیڈریشن فیڈریشن اسلامیکا نے اعلان کیا ہے کہ وہ عدالت جائیں گے اور ووکس پارٹی کے خلاف کیس کریں گے اور وہ ویڈیو دکھائیں گے جس میں دائیں بازو کی تنگ نظر جماعت ووکس نے اسلام فوبیا کا ارتکاب کیا ہے۔ اس ویڈیو کو سٹاپ اسلامائزیشن ان کاتالونیا کا نام دیا گیا ہے اور ویڈیو کو تنگ نظر جماعت ووکس
نے کاتالان انتخاب کی کمپین کا حصہ بنایا ہے۔ مسلمانوں کی تینوں فیڈریشن نے ووکس مہم کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ووکس مہم اسلام اور اسپانوی مسلمانوں کے خلاف نفرت کو ہوا دے رہی ہے اور مسلمان دشمن اور تنگ نظر جماعت ووکس کے اسلامی فوبیا پراپوگنڈے میں مسلم مذہب کی مخالفت، غیر ذمہ دارانہ اور مذہبی آزادی کے حق پر حملہ ہے اور اسپین کا آئین انہیں اس نفرت کے اظہار کی اجازت نہیں دیتا۔ بارسلونا میں کورونا کی وجہ سے 75% سے زائد ہوٹلز بند ہیں، جس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ شہر میں 438 ہوٹلز میں سے صرف 107 کھلے ہوئے ہیں۔ اس بات کا اعلان ہوٹلز کی تنظیم گریمی دے ہوٹلز دے بارسلونا نے کیا۔ تنظیم نے بتایا کہ 107 ہوٹلز کھلے ہیں اور ان کے کمروں کی تعداد 11,700 ہے، مگر اکثریت خالی ہے۔ تنظیم نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کے سیکٹر کو تباہی سے بچایا جائے اور اس سیکٹر کے لیے فائنانشل ایڈ کا اعلان کیا جائے اور چھٹیوں کے سیزن میں تمام ہوٹلز کو کھولا جائے تاکہ ورکرز بھی اپنی نوکریاں بچا سکیں۔ بارسلونا کے میٹرو سٹاپ ایل کارمیل پر ایک شخص نے دوسرے شخص کو چھری مار کر زخمی کر دیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک شخص ٹکٹ مار کر بیریئر کراس کر رہا تھا تو دو افراد اس کی آڑ میں بغیر ٹکٹ بیریئر کراس کر گئے تو ٹکٹ مارنے والے شخص نے ان کی اس حرکت کی مذمت کی تو ایک نے اس کو چھرا گھونپ دیا۔ پولیس موسس دے اسکواڈرا لائن نمبر 5 کے میٹرو اسٹیشن پر پیش آنے والے واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ کورونا ویکسین کی فراہمی میں سست روی کے باوجود یورپی کمیشن کی صدر ارسلا بان کا کہنا ہے کہ یورپی بلاک میں ویکسین لگانے کی مہم میں اب تک اچھی پیش رفت سامنے آئی ہے اور یورپی کمیشن کی صدر نے کہا کہ ہم موسم گرما کے آخر تک یورپی یونین کی 70% بالغ عوام کو کورونا ویکسین لگانا چاہتے ہیں۔ موسم گرما سے مراد رواں برس جون سے اگست کے اختتام تک کا درمیانی عرصہ ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ایک تحقیق سے معلوم ہوا کہ بعض مسافر ہوائی سفر پر جانے کے لیے اتنے بیتاب ہیں کہ وہ کووڈ-19 کے ٹیسٹ کے جعلی نتائج خرید رہے ہیں۔ افغانستان میں یہ عمل زور پکڑ رہا ہے۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس میں کروڑ پتی شخصیات سے لے کر حکومتی اہلکار تک بھی شامل ہیں جو جعلی دستاویزات استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ شروع میں یہ سنجیدہ مسئلہ تھا، ہر پرواز پر جانے والے 10 سے 20 افراد جعلی کووڈ-19 ٹیسٹ لے کر آتے تھے، پھر یہ مزید سنگین ہوتا گیا اور یہ تعداد 50 افراد تک پہنچ گئی۔ جس منزل پر پہنچ کر ان کے ٹیسٹ دوبارہ کیے جاتے تو ٹیسٹ رزلٹ مثبت آتے تھے۔ افغانستان میں سول ایوییشن اتھارٹی کے ڈائریکٹر محمد قاسم کے مطابق یہ مسئلہ اکتوبر کے اواخر میں سامنے آیا تھا۔ آئرلینڈ میں مسافروں کو جعلی منفی کووڈ سرٹیفکیٹ اور دیگر دستاویزات فروخت کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈبلن سے سرکاری میڈیا کے مطابق جعلی کووڈ دستاویزات میں آئرش جرائم پیشہ گروہ ملوث ہیں۔ سرکاری میڈیا نے مزید بتایا کہ مسافروں کے جعلی کووڈ سرٹیفکیٹ کے بہت سے کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ سرکاری میڈیا کے مطابق ایک شخص 100 پاؤنڈ میں جعلی کووڈ سرٹیفکیٹ فروخت کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ سول ایوییشن کے لائسنس برانچ حکام نے پائلٹس لائسنسوں میں گپلوں سے کروڑوں روپے کمائے۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ لائسنس برانچ کے حکام پائلٹس کو پاس کرانے کے لیے 5 لاکھ روپے تک فی پرچہ لیا کرتے تھے۔ پائلٹس کی جگہ کسی اور کو بٹھا کے امتحان پاس کروا کے CAA کے ملوث افسران کمیشن لیتے تھے۔ پائلٹ سے پیسے کیش اور گلستان جوہر میں ایک نجی بینک کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے جاتے۔ کینیڈا میں پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز PIA کے فضائی میزبان یعنی فلائٹ سٹیورڈ کے لاپتہ ہونے کے محض 24 گھنٹے کے دوران خاتون میزبان ایئر ہوسٹس بھی لاپتہ ہو گئی۔ ایئر ہوسٹس زاہدہ بلوچ ایئر لائن کی پرواز
PK797 کے پر سوار تھی اور ان کے لاپتہ ہونے کا علم 31 جنوری کو اس وقت ہوا جب پرواز وطن واپسی کی تیاری کر رہی تھی۔ خیال رہے کہ 31 جنوری کو ہی فلائٹ اسٹیورڈ رمضان گل ایئر لائن کی پرواز PK798 کے کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں اترنے کے فوری بعد مبینہ طور پر لاپتہ ہو گئے تھے۔ اس حوالے سے ترجمان PIA نے بتایا کہ ایئر ہوسٹس زاہدہ بلوچ 29 جنوری کو کراچی سے ٹورنٹو کی پرواز پر تعینات تھی۔ PIA حکام نے بتایا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے فضائی میزبانوں کی نقل و حرکت بھی محدود کر دی گئی ہے، جس کے بعد کسی فضائی میزبان کو رات کے اوقات میں ہوٹل کی حدود سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے جھوٹ اور عجیب و غریب حرکات کی وجہ سے بش حکومتوں اور پارٹی میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہنے والے درجنوں ریپبلکن سیاسی جماعت چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فراڈ الیکشن کا الزام لگایا اور یہ کہ انہوں نے کیپٹل ہلز پر حملہ کروا کے مایوس کیا ہے۔ ان ریپبلکنز نے اس بات کی بھی تنقید کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن چوری کرنے کا بے بنیاد نعرہ لگایا۔ کئی ریپبلکنز نے سیاسی جماعت سے اپنی رجسٹریشن بھی منسوخ کروا دی ہے۔ امریکہ کا شمال مشرقی حصہ ایک شدید برفانی طوفان کی زد میں ہے۔ نیو یارک شہر میں ٹریفک کا نظام درم برم ہو گیا ہے اور سینکڑوں پروازیں اور ٹرینیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ نیو یارک کے میئر نے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے جبری طور پر لاپتہ افراد کی واپسی میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے اور گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 19 لاپتہ افراد اپنے گھروں کو واپس لوٹے ہیں۔ تاہم بلوچستان کی صوبائی حکومت نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسن نے لاپتہ افراد کی بازیابی کی تصدیق کرتے ہوئے اسے ایک اچھی پیش رفت قرار دیا ہے۔ پاکستان میں جبری گمشدگیوں کے مسئلے پر 2000 میں زور پکڑا تھا اور تقریباً 10 سال کے بعد 2011 میں جبری گمشدگیوں کا پتہ لگانے کے لیے کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ جبری گمشدگیوں کے بارے میں کمیشن کا دعویٰ ہے کہ لاپتہ افراد میں سے 205 افراد کی لاشیں بھی ملی ہیں، جبکہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کی تعداد کئی گنا زیادہ بتاتی ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آخر میں بس آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین محترم، اس خبر نامے کی تیاری میں بہت محنت لگتی ہے۔ خبروں کی سلیکشن ہوتی ہے، پھر ان کا ترجمہ ہوتا ہے، پھر ان کو آپ کے سامنے جو ہے وہ اردو میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس محنت کا جو ہے معاوضہ ہم صرف آپ سے یہ طلب کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو اس کے لیے آمادہ کریں، اور جو لوگ ابھی تک ہماری خبریں جو ہے وہ سبسکرپشن کے بغیر دیکھ رہے ہیں تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ ہماری حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئی خبروں اور نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔